بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نظم ہے خطاب باجوانان اسلام اور اس کے کوسچن آنسر ہم کریں گے۔ سوال نمبر 1، اقبال کے خیال میں نوجوان نسل اپنے اسلاف سے کس طرح مختلف ہے؟ اقبال کے خیال میں نوجوان نسل میں نہ تو اسلاف کی سی عظمت باقی ہے اور نہ ہی وہ بلند کردار کے مالک ہیں، یعنی یہ بنیادی فرق ہے۔ ان کے آباء کی وجہ سے ان کا ماضی شاندار تھا، لیکن اب وہ رسوا ہو چکے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، یورپ میں کیا دیکھ کے اقبال کا دل سپارہ ہوا؟ اسلام کی میراث، علوم و فنون، ان کی کتابیں جن کو یورپ والے پڑھ کر استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ان سے ناواقف ہے۔ اگلا سوال نے صحرا نشینوں کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ اقبال نے صحرا نشینوں کی یہ خوبیاں بیان کی ہیں، انہوں نے دنیا کو فتح کیا، فتح کیے ہوئے علاقے اور لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کی کہ وہ اتنے باکردار تھے کہ انہوں نے صرف علاقوں کو فتح نہیں کیا تھا بلکہ عوام کے دلوں پر بھی حکمرانی کی تھی۔ دوسری طرف دنیا اور انسانیت کے محافظ بھی رہے کہ ان سے دنیا میں امن پیدا ہوا اور وہ انسانیت کے محافظ تھے، ان کا کردار ایسا تھا اور دنیا کو ترقی بھی دیتے رہے۔ اگلا سوال ہے، تاج سر دارا کو پاؤں میں کچل دینے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک تاریخی حوالہ ہے۔ دارا ایران کا طاقتور بادشاہ تھا، سکندر نے اسے شکست دے کر اس کا سر قلم کر دیا تھا اور اسی تاریخی حوالے کا ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ تاج سر دارا سے یہی مراد ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال نے مسلم نوجوانوں کو کس بات کی تدبیر کی دعوت دی ہے؟ اقبال نے مسلم نوجوانوں کو اس بات پر تدبیر کی دعوت دی ہے کہ ہم نے اسلامی طور طریقے چھوڑ کر مغرب کی اندھا دھند تقلید کی، اس لیے اس آسمان نے جہاں ہمارے اسلاف تھے، یعنی وہ مقام، وہ بلند مقام، اس کے ہم ایک ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اسلاف کی کون سی میراث ہم نے گنوا دی؟ ہمارے اسلاف اپنے مذہب پر عمل کر کے دنیا میں عروج پر پہنچے، ہم نے ان کے طور طریقوں پر چلنے کی بجائے مغربی طریقوں کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے ہم تذلیل کا شکار ہوئے ہیں۔ الفاظ جملے: گردو، امت مسلمہ اس گردو کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے جو کبھی عظمت کا نشان تھا۔ تمدن آفرین، ہمارے اسلاف کا کردار تمدن آفرین تھا۔ شتربان، صحرا میں شتربان اپنے شتر پر سواری کے لیے نکلا۔ فضوتر، ہمارے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی ہمارے تخیل سے فضوتر ہے۔ آئین جہاں داری، مسلمان نے اس دنیا کو آئین جہاں داری سکھائے۔ جہاں دار، امت مسلمہ ایک جہاں دار امت تھی۔ جہاں آرا، جہاں آرا صرف ایک نام کی جہاں آرا نہیں بلکہ اس کا گھر دیکھ کر اس کا سلیقہ نظر آتا ہے۔ سریا، 14ویں کی رات کا چاند اور سریا آسمان کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہے تھے۔ اسلاف، ہمارے اسلاف ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ جہانگیر، اسلامی تاریخ جہانگیر حکمرانوں سے بھری پڑی ہے۔ خالق، ہمیں صرف خالق کائنات کی عبادت کرنی چاہیے۔ جہاں بان، عالم کائنات کا جہاں بان اللہ تعالیٰ ہے۔ نظم کے لغوی معنی: نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام فہم کے مطابق تو ہر کلام نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے اور اس میں قوانین کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندھری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔
तलमीह के लुग़वी मानी है इशारा करना। शेरी इस्तिलाह में लफ्ज़ या अल्फाज के इस मजमूए को तलमीह कहते हैं जिसके ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, मजहबी, इखलाकी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। कलाम में कुरानी आयत, हदीस मुबारका, मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करना भी तलमीह की ज़ैल में आता है। मसलन, हम भी सैर करेंगे कोहे तूर की। एक और शेर इसकी मिसाल के तौर पर, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी।